ہر طرح کے پھل اور باغات ان کے پاس تھے۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لے کر گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ یہ قوم بڑی فارغ اور خوشحالی میں امن اور سکون اور آرام اور چین کی زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم سبا یمن کا ایک علاقہ ہے جو صنعا اور حضر الموت کے درمیان ہے۔ اس کا مرکزی شہر مارب تھا۔ قوم سبا یمن میں رہتی تھی۔ قوم تبی بھی انہی میں سے تھے۔ بلقیس بھی یہیں کے رہنے والی تھی۔ تاریخ کی روح سے سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام ہے جو بڑے بڑے قبائل پر مشتمل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا یا کسی سرزمین کا نام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبا ایک مرد تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے۔ ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف اور پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر، مکھی، پسو، کھٹمل اور سانپ بچھو نہ تھے۔ موسم نہایت ہی معتدل، نہ گرمی اور نہ سردی تھی۔ ہر طرح کے باغات اور پھل ان کے پاس تھے۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے۔ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لے کر گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ یہ لوگ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے اور آلودہ روٹیوں کا پہاڑ بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یک کے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا تھا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد کرواتے۔ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فصلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دانوں شہر میں پہنچے تو یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرح تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور علانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لیں۔ جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان اور عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق و کرفنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اسی طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب مثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ سیلاب کس طرح آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اور اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا کر سو رہے تھے کہ اچانک سیلاب نے
ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرح بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔